ہمارے درمیان مخدوم محترم ملت اسلامیہ کے عظیم قائد اور رہنما حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی علمی وراثتوں کے امین، ہم سب کے بزرگ اور مخدوم حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند تشریف لائے، کرم فرمایا۔ ہم سب حضرت کے ممنون و مشکور ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت والا کا سایہ ملت اسلامیہ پر تادیر قائم فرمائے اور حضرت کو ہر طرح کی عزت و رفعت سے سرفراز فرمائے۔ اسی طرح پاکستان کے ہمارے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، خاص طور پر حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب جو پاکستان کی پارلیمنٹ ایوان بالا کے رکن ہیں اور جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کے نائب امیر ہیں اور امیر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کے برادر عزیز ہیں۔ اسی طرح جناب مولانا اسد محمود صاحب جو قومی اسمبلی پاکستان کے رکن اور جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر، مولانا عبد الواسع صاحب رکن قومی اسمبلی و محتمم دارالعلوم بلوچستان، جناب مولانا عبد الشکور صاحب رکن قومی اسمبلی اور امیر جمعیت علماء اسلام قبائلی علاقہ جات، اور جناب مولانا صلاح الدین صاحب رکن قومی اسمبلی مرکزی ڈپٹی سیکریٹری برائے اطلاعات جمعیت علماء اسلام، یہ حضرات تشریف لائے، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں، اللہ تعالی جزائے خیر سے نوازیں۔ اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی صاحب دامت برکاتہم صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، حضرت کو بھی اس پروگرام میں شرکت کی دعوت پیش کی گئی تھی۔ حضرت نے اپنے ضعف کی وجہ سے تشریف آوری سے معذرت فرمائی اور ایک پیغام لے کر جناب مولانا سید منصور حسن ندوی صاحب کو بھیجا ہے۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ حضرت کا پیغام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، مہمانان اعظام، یہ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ناظم ندوۃ العلماء کا یہ پیغام میں لے کے آیا ہوں۔ بعض مجبوریوں کی بنا پر حضرت تشریف نہ لا سکے۔ پیغام برائے سیمینار حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ، منعقدہ 15 دسمبر 2018 بمقام دہلی، زیر اہتمام جمعیت علماء ہند۔ از مولانا سید محمد رابع حسنی ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ ہندوستان تقسیم سے قبل دنیا کے ملکوں میں اپنی بڑائی اور اپنے ملکی مسائل میں خود کفیل حیثیت کا ہونے کی بنا پر نمایاں مقام کا مالک رہا، اور اس پر برطانوی اقتدار کے زمانے میں یہاں کا دانشور طبقہ ملک کی آزادی کے لیے ضروری جدوجہد کرتا رہا، حتیٰ کہ ملک آزاد ہوا، لیکن تقسیم ملک کے ساتھ یہاں مسلمان اقلیت میں رہے۔ تاہم بڑی اقلیت ہونے کے ساتھ مسلمانوں کے طبقے میں علماء دین اپنے وطن عزیز میں مسلمانوں کو اپنے دینی صفات و کردار کو بہتر بنانے کی کوششوں کے ساتھ باہری حکومت کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے کوشاں رہے۔ اس میں ان کے پلیٹ فارم سے مؤثر و مفید کوششیں سامنے آئیں۔ اس کے لیے جیلوں میں جانا بھی گوارا کیا اور قربانیاں پیش کیں۔
جس کے فائدے نمایاں طور پر ظاہر ہوئے۔ ایک تو یہ کہ انگریزوں کے استعماری دباؤ میں کمی آئی اور آزادی ملنے کے بعد ملک میں اقلیت ہونے کے باوجود جد و جہد آزادی میں شرکت کے سبب اکثریتی طبقے کے برابر کے شریک سمجھے گئے۔ ان کی یہ شرکت جمعیت العلماء کے ملی پلیٹ فارم کے تحت رہی۔ اس کی نمایاں شخصیتوں میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے رفقا مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ابو المحاسن سجاد بہاری، مولانا عزیز گل، مولانا احمد علی لاہوری۔ دوسری طرف حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی، ان کے تلامذہ و مسترشدین جن میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی کے نام بہت نمایاں ہیں۔ جنگ آزادی میں ان حضرات کی کوششوں کا اثر خاصا رہا اور ملک کی اکثریت کے رہنماؤں کے ساتھ شریک عمل رہے۔ اسی کے ساتھ مخلصین علماء دین ہونے کے تعلق سے مسلمانوں کے دینی و اخلاقی رہنمائی بھی کرتے رہے، ملت کی ترقی اور اصلاح کی فکر بھی کرتے رہے۔ خاص طور پر شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی شریک کار رہے۔ انہی کی سطح پر مسلمانوں کے دائرے میں رہتے ہوئے مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب کی ملی کارگزاریوں کو دیکھا گیا۔ مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب کو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی مناسبت اور فکری اور عملی اتحاد کا تعلق بنا۔ اسی ملی مسائل میں ان سے مشورہ کرتے، اس کے لیے دیوبند بار بار تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت صوبہ بہار میں بہت نمایاں کارگزاری میں معروف ہوئی۔ وہ دینی و ملی کارگزاری کی بنا پر بڑی نمایاں شخصیت کے طور پر ملت کی محسن شخصیات میں شمار کی جانے والی اہم حیثیت رکھتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے امارت شریعہ کے قیام کا عظیم کام لیا، جسے انہوں نے اپنے صوبہ بہار کو سامنے رکھ کر قائم کیا اور منظم کیا۔ جمعیت العلماء کے سامنے ملکی سطح پر یہ کام تھا اور عملی طور پر انہوں نے جمعیت کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا آغاز اور اقدام کیا، جو بہت مستحسن اقدام تھا، جس کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں، جبکہ جمعیت العلماء کی تاسیس و قیام کو بھی 100 سال ہجری اسلامی تقویم سے پورے ہو چکے۔ اس کے 100 سالہ خدمات کا تعارف کرانے میں جمعیت العلماء نے یہ اچھا طریقہ کار نکالا ہے۔ اس کے بانیوں اور معماروں کا تعارف نئی نسل کے سامنے کرایا جائے، ان کی خدمات و قربانیوں سے نئی نسل میں ہمت و حوصلہ، جرأت و حمیت دینی کا وصف پیدا کرایا جائے۔ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خصوصیت اور اپنے معاصرین میں امتیازی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے علمی ذوق و مزاج، علمی شغل کے ساتھ میدانی کام بھی اختیار کیے اور ملی رہنمائی کا کام بھی اچھے انداز میں کیا۔ اس سلسلے میں امارت شریعہ بہار کا قیام غیر معمولی عمل ہے، جو دینی اور ملی معاملات میں امت کے فرزندوں کی بڑی جامع رہنمائی انجام دے رہا ہے۔ اس کا امیر بہار کی بڑی علمی دینی شخصیت ہوتا ہے۔ تاحال کئی امیر ہو چکے ہیں۔ موجودہ امیر مولانا محمد ولی رحمانی صاحب ہیں۔ آج ہمارے بعض علماء نے بڑے درد اور رشک سے یہ بات کہی، جس سے ہم بھی دہراتے ہیں۔ اگر مجھے ہندوستان کے کسی صوبے پر رشک آتا ہے تو بہار پر آتا ہے، وہ امارت شریعہ کی وجہ سے۔ وہاں کے مسلمان اس کی بدولت ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو معتبر اسلامی زندگی سے قریب تر، جاہلی اور غیر اسلامی زندگی سے بعید تر ہے۔ جہاں تک مولانا کی شخصیت و کمالات اور امتیازات، ان کی دینی حمیت، ملی غیرت، دلسوزی، حالات پر نظر، مسلمانوں کی نئی نسل کے ایمان و عقیدے کی فکر کے ساتھ ان میں ملی سیاسی شعور پیدا کرنے کے جذبے کا تعلق ہے، تو حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت ممتاز نظر آتے ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی، جنہیں ان کو اپنے استاد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے ساتھ دیوبند میں بعض مواقع پر لکھنؤ میں ساتھ دیکھنے اور ملکی اور ملی مسائل میں تبادلہ خیال کرتے دیکھا، ان کا اعتراف شہادت اہمیت کا حامل ہے، جو ان کی کتاب پرانے چراغ سے نقل کیا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں،
انگریزوں کے عہد حکومت کے آخری دور میں جب تحریک خلافت نے مسلمانوں کے دینی شعور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، انتشار و پراگندگی کی زندگی، ان کے بدترین نتائج ان کی آنکھوں کے سامنے آئے۔ مختلف بیرونی اور اندرونی اسباب کی بنا پر اجتماعی زندگی کا جذبہ ان کے اندر بیدار ہوا۔ الغائے خلافت نے ان کے دلوں کو زخمی کر کے رکھ دیا تھا۔ انگریزی عدالتوں کے فیصلوں، غیر مسلموں کی تقلید، موروثی و عرفی قوانین وراثت اور روایات و عادات، شریعت اسلامی سے انحراف، اس نعمت عظمیٰ کی ناقدری کی نحوستیں، مسلمان عورت کی مظلومی اور نظام عمارت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اس کا صحیح حق دلانے، ان کو مصائب و مشکلات سے بچانے کی دقتوں نے، جنہوں نے کبھی اس کو ارتداد، کبھی ان کو حرام سائے میں پناہ لینے پر آمادہ کر دیا، ان کی آنکھیں کھول دی، ان میں سے حساس اور دردمند اصحاب کی راتوں کی نیند حرام کر دی۔ یہ بے چینی ہندوستان میں اپنے اپنے مبلغ علم، اپنی اپنی دردمندی اور احساس کے درجے کے مطابق عام تھی، لیکن اس سلسلے میں قیادت اور رہنمائی، سبقت اور اولیت کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب بہاری کی قسمت میں رکھی تھی۔ مولانا کے اس اعتراف و شہادت کے بعد مزید کسی بات کی ضرورت نہیں رہتی۔ انہوں نے اپنی کوششوں و اقدامات سے مسلمانوں کی توجہ خصوصیت ان کے اپنی ذاتی و خاندانی، مالی و قانونی معاملات اور اختلافات میں شریعت اسلامی کی طرف کرائی۔ یہ ان کا وہ کارنامہ اور احسان ہے جس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ اس کا بھی حق ہے کہ ان کی یاد تازہ کی جاتی رہے، ان کے لیے دعا اور احسان شناسی کا فرض انجام پائے۔ باقی اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت مولانا ابوالمحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جمعیت العلماء کے دور اول میں اشتراک عمل رہا تھا، ان کا تقاضا تھا کہ ان کی خدمات کو یاد کیا جاتا۔ میرے لیے عزت کی بات تھی کہ میں اس بابرکت مجلس میں شرکت کرتا جو مجھے اپنے پیغام کے ذریعے کرنی پڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو زیادہ سے زیادہ مفید بنائے اور قبول فرمائے، آمین۔ محمد رابع حسنی، ناظم ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔